مگر جب الیکشن ہو جاتا آسمان پہ تارے رہتے، یہ زمین کے تارے غائب ہو جاتے پورے کے پورے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ بخش، میں جانتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کا ہے۔ یقیناً وہ میرے پارٹی کے ایک بے باک لیڈر ہیں، میں ان کی طبیعت سے اور فطرت سے بھی واقف ہوں۔ اللہ بخش دل کا اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں، اس کی سوچ اور فکر میں غریب اور مظلوموں کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے۔ اللہ بخش صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اگر کسی سے ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا مذہب کیا ہے۔ اللہ بخش کے قریب اور جس پارٹی کو اللہ بخش اس پارٹی سے آتے ہیں، اس پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ کمزور کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، ہم کو اس کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے۔ مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ جو کمزور ہوگا وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہوگا، جو سب سے آخر ہوگا اس کو سب سے پہلے سامنے لانا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پالیسی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا اس پر عمل بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ بخش کو یہاں کی اسمبلی حلقے کے لیے آپ کا ایک بہترین ایم ایل اے ثابت ہوگا۔ صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو شک ہے اس شک کو آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور وہ شک کیا ہے کہ اللہ بخش جیتتا کیا، کہ اللہ بخش اس کو ہرا پائے گا کیا۔ میرے بھائی، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، آپ جس کو ووٹ ڈالے وہی کامیاب ہوتا ہے، آپ جس کو ووٹ نہیں ڈالے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کا ایک بہت بڑا ہتھیار غریبوں کو، بے زبانوں کو، مظلوموں کو دیا گیا، وہ ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ووٹ ہے۔ اگر آپ پورے مل کر اللہ بخش کو ووٹ ڈالیں گے تو اللہ بخش کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر اگر آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سوچتے رہیں گے کہ ڈالے تو جیتتا یا نہیں جیتتا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اور یہی کشمکش رہتی ہے، ارے میں اس کو ووٹ ڈالنے سے وہ کیا ہوتا، ادھر کیا ہوتا، انہیں تو نہیں جیت جاتا۔ میرے بھائی یاد رکھو، جب کسی سے محبت کرتے نا، تو جب محبت کسی سے کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ محبت میں کوئی جیے گا یا کمزور ہوگا یا کیا ہوگا۔ جب محبت کرے تو آنکھ بند کر کے محبت کرو اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ بخش اور مجلس کو ووٹ دو۔ جب آپ ووٹ دیں گے آپ کی اہمیت بڑھے گی، جب آپ ووٹ مجلس کو دیں گے آپ کی طاقت بڑھے گی، جب آپ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیں گے تو پوری پارٹیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب کمزوروں اور مظلوموں کو بی جے پی آر ایس ایس سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ جب آپ مل کر ووٹ دیں گے تو بی جے پی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب یہاں کا غریب اور کمزور اپنی ایک سیاسی آواز کو پیدا کر رہا ہے، اپنے نیتا کو کھڑا کر رہا ہے، تاکہ کرناٹکا کے ان تمام فرقہ پرست، موقع پرست، ان تمام میر جعفر اور میر صادق سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھو میری اس بات کو، تم ٹیپو کا نام سن کر چیخ مارتے ہو، مگر تم کو معلوم ٹیپو کو مارنے والا، ٹیپو سے غداری کرنے والا کون تھا؟ کون تھا ٹیپو سے غداری کرنے والا؟ کیا نام تھا اس کا؟ سراج الدولہ سے جنگ میں غداری کرنے والے کون تھے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹیپو سے اگر غداری نہیں کرتا تو ٹیپو وہ جنگ جیت جاتا۔ سراج الدولہ سے غداری نہیں کرتے تو سراج الدولہ بنگال کی وہ جنگ جیت جاتے۔
کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام میر جعفر اور میر صادق تھا۔ تو یہ غدار ہمارے درمیان میں ہی ہے، ہمارے درمیان میں بھی نکلتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، جب ہم کامیابی کی طرف جاتے یہ لوگ پیٹھ پہ خنجر مارتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان فروش ہوتے ہیں، غدار ہیں، اور ان غداروں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہی صفوں سے غدار نکلتے تھے، چاہے وہ کربلا کی سرزمین ہو یا پھر ٹیپو اور سراج الدولہ کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے کولار کے 2 کارپوریٹر بھی، ایک کارپوریٹر کانگریس میں چلے گئے۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارہ کیوں دوڑ کے گیا ادھر۔